नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि माह शाबान का अवाखिर चल रहा है और आन करीब ही हमारी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ एक अज़ीम मेहमान आ रहा है, जिसकी अज़मत, जिसकी शान और जिसकी मुकाम जो है कुरान और हदीस में मौजूद है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मेहमान है और ये मेहमान इस कदर अजीम है कि इसकी अज़मत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया है। इस कदर अजीम मेहमान हो उसी कदर उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और लोग उसकी इज़्ज़त करते भी हैं। और ये मेहमान कोई मेरा और आपका या किसी रिश्तेदार का नहीं है, बल्कि ये मेहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है। किसी के घर में अगर मेहमान आए तो वो मेहमान खाना खाता है और लोगों के यहाँ मुख्तलिफ किस्म की नेमतें खाता है, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो भेजा हुआ मेहमान है, ये ऐसा मेहमान है, ये खाना खाता नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अल्लाह की नेमतें खिलाता है और क़यामत के दिन भी इसकी वजह से लोग जो है जन्नत की नेमतें खाएंगे। लिहाजा जैसे किसी के पास कोई मेहमान आता है, वो अपने इलाके को, अपने घर को साफ़ सुथरा करता है, अपने मोहल्ले को साफ़ करता है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि माह रमज़ान के आने से पहले पहले हम भी अपनी इस्लाह कर लें। घरों के अंदर सफाई की जाती है और मोहल्लों में सफाई की जाती है और बहुत सारे काम किए जाते हैं तैयारी के हवाले से। माह रमज़ान की तैयारी के हवाले से अभी से लोगों ने अपनी ईद की तैयारी की सेटिंग की हुई है और अफ्तारी और सहरी की सेटिंग की हुई है कि अफ्तारी में क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है। ये सारी चीज़ें जो लोग सेटिंग कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो असल तैयारी है उसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है और लोग उसकी तरफ सोच नहीं करते। वो ये है कि माह रमज़ान से आने से पहले पहले दिल की भी सफाई हो जाए। जैसे घरों के अंदर सहन में कचरा आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, रोज़ाना झाड़ू पकड़ कर उसको साफ़ किया जाता है, इसी तरह दिल के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म की गलासें आ जाती हैं। कभी शिरक की गलादत आ जाती है, कभी बिदआत की, कभी रस्म व रवाज की, कभी कीने की, कभी बुग़्ज़ की, कभी अदावत की। तो ये तमाम किस्म की जो गलासें हैं, ये इन गिलासों को भी दिल से उतार लेना चाहिए और दिल को बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि मेहमान को जब हम मिलेंगे तो बिल्कुल साफ दिल से मिलें और सुथरे दिल से मिलें। और हदीस के अंदर मौजूद है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु, अल्लाह ताला नहीं देखता कि यानी तुम्हारी तस्वीरों की तरफ, और अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वलाकिन अल्लाह यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को देखता है। यानी दिल साफ होना चाहिए। तो माह रमज़ान से आने से पहले पहले अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि अगर दिल साफ नहीं होंगे तो फिर अमाल करने में वो लज्जत नहीं आएगी, वो ज़ायका नहीं आएगा, फिर उस मेहमान का हमारे ऊपर वो असर नहीं होगा। देखो हदीस के अंदर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है और नमाज पढ़ के जब फारिग होता है, और बहुत सारे लोग भी आते हैं नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, तो अगर एक मस्जिद के अंदर अगर 10, 20, 50 अफराद हैं तो सबको एक जैसा सवाब नहीं मिलता। हदीस के अल्फाज हैं, किसी को 2 नंबर मिलते हैं, किसी को 10 मिलते हैं, किसी को 8 मिलते हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिलता, किसी को ज़्यादा और किसी को कम। हालांकि एक ही मस्जिद है, एक ही जगह पर बैठ के वुज़ू किया है, एक ही इमाम है, एक ही आदमी ने अज़ान कही है, एक ही सफ़ है, एक ही मस्जिद है, लेकिन सवाब जो है वो किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह रही है दिल का हिसाब है। अगर जिस आदमी का दिल जितना पाक और साफ सुथरा होगा हर किस्म के अयूब से, उतनी ही उसको नमाज में उसको ज़ायका भी आएगा, उसकी नेकियां ज़्यादा होगी। लिहाजा जो आमाल जो हैं वो एक गुलाब की हैसियत रखते हैं और दिल जो है ये गुलदान की हैसियत रखता है। जो फूलों को अगर हम सजाना चाहें तो फूलों को सजाने से पहले गुलदान को देखा जाता है वो कैसा है।
اگر وہ بہتر ہونا چاہیے. اگر پھول اتنے اچھے بھی نہیں ہوں لیکن گلدان جہاں پہ پھولوں کو رکھا جاتا ہے وہ بھی اچھا ہو تو اس کی وجہ سے وہ پھول بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اور آپ یعنی اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر 500 پاور کا بلب لگایا ہوا ہے اور بجلی بھی آپ کے گھر میں پوری آ رہی ہے لیکن اس بلب کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو اور مکھیوں کی غلاظت جمی ہوئی ہو اور پورے علاقے کا کچرا اس کے ارد گرد پھنسا ہوا ہو اور آپ بلب کو آن کرو، روشنی تو محسوس کرو گے آپ کہ وہ بلب جل رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو روشنی پھیلنی چاہیے وہ نہیں پھیلے گی کیونکہ اس کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے اور وہ روشنی اتنی واضح نظر نہیں آئے گی جب تک آپ کپڑا پکڑ کے اس بلب کو صاف نہیں کرو گے، مٹی صاف نہیں کرو گے. جیسے جیسے آپ مٹی صاف کرتے جاؤ گے وہی بلب روشنی زیادہ کر دے گا. ایسے ہی اگر ہمارے دل جتنے صاف ہوتے جائیں گے اسی قدر وہی عمل جو ہم کریں گے اس کی روشنی پھیلتی جائے گی. تو دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر عداوت بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو. اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ماہ شعبان کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ماہ شعبان میں معاف کرتے ہیں مگر وہ آدمی جو مشرک ہو اور وہ آدمی جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو. لہذا دل کو صاف رہنا چاہیے. ہم سارے اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو کام ہے جو یعنی اصل اور ایک عظیم عبادت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہ ہے دل کو صاف کرنا. لوگ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن وہی حاجی نماز پڑھ کے آ کے باہر گیتیں کر رہا ہوتا ہے، چگلیاں کر رہا ہوتا ہے. لہذا یہ بہت ایک عظیم عبادت ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے، سیتلو علیکم الآن، ابھی ان قریب تمہارے پاس ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابہ یعنی اپنی گردنیں مسجد نبی کے گیٹ کی طرف موڑ موڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون آنے والا ہے. دیکھا تو اچانک حضرت سعد آ گئے اور باتیں بوتی ہوئی جو بھی چلے گئے. دوسرے دن پھر جب محفل لگی تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی آنے والا وہ جنتی ہے. جب دیکھا تو وہی حضرت سعد ہے. 3 دن تک یہی عمل ہوتا رہا. بالآخر یہ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے سوچا کہ یہ آدمی کیا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی مسجد نبوی میں تمام صحابہ کے سامنے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو اس نے دل میں سوچا کہ میں حضرت سعد کا عمل دیکھتا ہوں کہ کس عمل کی بنا پر یہ جنت میں جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ نے یہ کیوں سوچا، حالانکہ اور بھی صحابہ تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود بہت نیک آدمی تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے تقوم النہارا تسوم النہارا و تقوم اللیل، رات کو قیام کرتے اور صبح روزہ رکھتے. ان کثیر تعداد میں وہ نفلی عبادت کرتے تھے. اس نے دل میں سوچا ہوگا کہ میں تو صبح روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں، اگرچہ یہ اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی کہ یہ عمل جائز ہے کہ نہیں جائز، لیکن وہ اس نے اپنے دل میں سوچا ہوگا یقیناً کہ میں اتنے نیک عمل کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، حضرت سعد نے میرے سے کوئی بڑھ کر عمل کرتا ہے. یہ سوچ کر حضرت سعد سے اجازت لی کہ ان کے گھر کے اندر رہنے کی کہ آپ کے پاس میں 3 دن تک رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جاؤ. نیت کیا تھی کہ اس کا عمل دیکھوں گا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں جائے. تو میرے بھائی وہ حدیث کے اندر موجود ہے حضرت سعد نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے اور یعنی صبح اٹھے. حضرت عبداللہ نے سوچا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں اور اس نے یعنی صبح اٹھ کے تہجد کا یہ اہتمام کیا ہے، تہجد یہ بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، فرض نماز یہ بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے، اور اللہ کے رسول فرمایا جنتی. 3 دن تک یہ دیکھتے رہے. بالآخر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ کا عمل دیکھوں، آپ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا ہے، حالانکہ جو نیک اعمال آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ کو بھی حضرت سعد نے جواب دیا کہ میں لیس فی قلبی غمر،
میرے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی گرہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے۔ یہ تین باتیں کہی کہ یعنی میرا دل ہر لحاظ سے دوسرے مسلمان سے بالکل پاک صاف ستھرا ہے، کوئی دل کے اندر غیبت چغلی کینہ نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے، تو یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ دل صاف ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ہی حضرت سعد کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ حالانکہ حضرت سعد نے کوئی اتنے زیادہ عمل نہیں کیے، حضرت سعد 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، یعنی اسلام میں 6 سال زندہ رہے، اور 6 سال زندہ رہنے کے یعنی بعد گویا کہ وہ سیدھا جنت میں چلے گئے، اور 6 سال کے عرصے کے اندر ہی اللہ کے رسول نے ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ اور حضرت سعد کا یعنی ایک یہ عمل بھی ہے کہ حضرت سعد کے اس عمل کی وجہ سے جب حضرت سعد دنیا سے فوت ہوئے تو یہ 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے کر آئے، اور حضرت سعد جب دنیا سے گئے تو جیسے دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، کوئی ایک عظیم آدمی آئے، لوگوں کے اندر ہلچل بھی، یہ فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا، آسمانوں کے اوپر جو ہے ہلچل مچ گئی، اور اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ حرکت میں آ گئے۔ عمل کیا ہے؟ دل صاف، یعنی دل صاف ہے، جنت کی خوشخبری، دل صاف ہے، اور یہ 70,000 فرشتے آئے، دل صاف ہے، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کے آنے سے قبل اپنے دلوں کو بھی صاف کر لو، اپنی نیتوں کو بھی صاف کر لو، اور اپنے عقیدے کو بھی صاف کر لو۔ 3 باتیں عمل قبول ہونے کے لیے ضروری ہیں: آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، آدمی کی نیت صحیح ہو، اور وہ عمل جو ہے شریعت کے مطابق ہو۔ تو ماہ رمضان کی یعنی تیاری اور استقبال کیسے کرنا ہے؟ کھلے دل سے، صاف ستھرے دل سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔